لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. ناظرین محترم، ماہ ذی الحجہ اشہر الحرم میں سے شمار ہوتا ہے، جس کی فضیلت قرآن کی آیات اور روایات میں بیان ہوئی ہے. کچھ مہینے ہمارے پاس زیادہ محترم شمار ہوتے ہیں. ان مہینوں میں سے ایک ماہ ذو الحجہ ہے. اگرچہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس محترم مہینے با شرف مہینے صرف ماہ رمضان، ماہ شعبان، ماہ رجب یہ مہینے شمار کرتے ہیں عام طور پر، لیکن حقیقت میں قرآن کی نگاہ میں اور احادیث کی روشنی میں ماہ ذو القعدہ اور ماہ ذو الحجہ، محرم الحرام اور ماہ رجب، ان کو اشہر الحرم کہا گیا ہے قرآن کریم میں، یعنی حرمت والے مہینے. ان مہینوں میں کچھ اعمال مشترک ہیں. مشترک اعمال میں سے حرمت ابتداء القتال مع الاعداء. ان مہینوں کی عظمت یہ ہے کہ جنگ کی ابتدا کرنا دشمنوں کے ساتھ حرام ہے ان مہینوں میں. اور دوسرا حکم ان مہینوں میں تضاعف الثواب علی الحسنات. عام دنوں میں اگر کوئی انسان کسی اچھے عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کا ایک ثواب ہے، لیکن ان مہینوں میں اگر اسی عمل کو انجام دے دے تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، دگنا ثواب اس کو ملتا ہے. اسی طرح تضاعف العقاب علی السیئات. اگر کسی برے عمل کو ان مہینوں میں انجام دیتا ہے تو اس کا گناہ بھی اور اس کا عقاب بھی دگنا ہوتا ہے. یہ مشترک احکام ہے جو ان اشہر الحرم جو کہ حرمت والے مہینے ہیں ان میں یہ احکام مشترک ہیں. ماہ ذو الحجہ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شمار ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں، جس کے شروع کے دنوں میں جو 9 دن ہیں، قرآن کریم میں آیت نمبر 28 سورہ حج کی، جس میں عنوان یہ وارد ہوا ہے ایام معلومات، جس میں ذکر خدا مطلوب ہے اور حجاج کو اور مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ خدا کا ذکر کریں. اور یہ عنوان ایام معلومات، انہی 9 دنوں کے بارے میں یہ عنوان وارد ہوا ہے. ماہ ذی الحجہ میں کچھ اعمال مشترک ہیں اور کچھ اعمال خاص ہیں. مشترک اعمال میں سے شروع کے 9 دنوں میں جو مشترک اعمال ہے کہ 9 دنوں میں روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے اور بڑی فضیلت ہے. روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی مومن شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو خداوند متعال تمام عمر روزہ رکھنے کا ثواب اسے لکھ دیتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے. یہ ایک عمل ہے جو کہ شروع کے 9 دنوں میں انسان انجام دے دے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ جس قدر ہو سکے اور روزہ رکھے. اور دوسرا عمل جو کہ 9 دنوں کے حوالے سے ملتا ہے شروع کے 9 دنوں کے بارے میں، جس کے بارے میں ایام معلومات کہا گیا ہے قرآن کریم میں، مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز ہے، مگر ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے، وہ یہ کہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، جس میں یہ آیت موجود ہے کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. یہ آیت جو کہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کی تلاوت کریں اور اس کی بڑی فضیلت ہے. جس طریقے سے حجاج کو جو ثواب ملتا ہے خداوند متعال اس مومن کو جو اس نماز کو ادا کرے وہی ثواب عطا کرتا ہے. اس کے بعد لیلۃ العرفہ جو کہ 9 ذی الحج کی رات ہے، یہ انتہائی مبارک رات شمار ہوتی ہے. لیلۃ مبارکہ، انتہائی مبارک اور با فضیلت اور با شرف رات شمار ہوتی ہے. لیلۃ مناجات قاضی الحاجات، قاضی الحاجات رب ذوالجلال کے ساتھ مناجات کی شب ہے. والتوبۃ فیہا مقبولہ،
اور اس میں جو انسان توبہ کرے گا اس کی توبہ مقبول ہوتی ہے۔ والدعاء فیہا مستجاب، اور اس شب میں، نو کی شب میں، نو کی رات میں جو مومن دعا مانگتا ہے وہ دعا مستجاب شمار ہوتی ہے۔ والعامل فیہا بطاعت اللہ اجر 70 و100 سنہ، اگر کوئی اس شب میں، اس رات میں عبادت کو انجام دیتا ہے تو خداوند متعال 170 سال کی عبادت کا ثواب اسے لکھ دیتا ہے۔ یہ انتہائی مبارک شب شمار ہوتی ہے، اور امام حسین کی زیارت کی بڑی فضیلت شب عرفہ میں، اس فضیلت کے حوالے سے کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ من زار الحسین ابن علی لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ الفطر و لیلۃ عرفہ فی سنۃ واحدۃ، جو کوئی بھی مومن 15 شعبان کی رات اور لیلۃ الفطر عید کی رات اور ولیلۃ عرفہ کی رات ایک ہی سال میں اگر اس طریقے سے زیارت کو انجام دے دے، کتب اللہ لہ 1000 حجۃ مبرورہ و1000 عمرہ متقبلہ، خداوند متعال اسے 1000 حج اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وقضیت لہ 1000 حاجہ من حوائج الدنیا والآخرہ، اور خداوند متعال اس کے تمام حوائج شرعی جو کہ دنیاوی و اخروی 1000 حوائج کو قبول کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت زیارت امام حسین ہے جو کہ شب عرفہ اگر کوئی مومن انجام دے دے تو اسے یہ ثواب ملتا ہے۔ شب عرفہ میں اور اعمال بھی ہیں، اور بہترین اعمال میں سے ایک اعمال جو کہ بیان کیا ہم نے زیارت امام حسین ہے، اور اس کے ساتھ کچھ دعائیں ہیں جو کہ شب عرفہ پڑھی جاتی ہیں، اور شب جمعہ میں بھی یہی دعائیں پڑھنا جو ہے شب جمعہ کے اعمال میں سے شمار ہوتی ہیں یہ دعائیں بھی۔ اللہم، مثلا یہ دعا مشہور ہے جو کہ شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، اللہم یا شاہد کل نجوى وموضع کل شکوى وعالم کل خفیہ ومنتہى کل حاجہ یا مبتدئا بالنعم علی العباد یا کریم العفو یا حسن التجاوز۔ یہ صحیفہ کاملہ میں یہ دعا ملے گی، اور مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے۔ شب جمعہ کے اعمال میں جو ہے یہ دعا ملتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ شب عرفہ اس کا پڑھنا بڑا ثواب ہے۔ دوسری دعا جو کہ مختصر دعا ہے، یہ بھی شب جمعہ کے اعمال میں سے یہ دعا شمار ہوتی ہے، اور جو ہے شب عرفہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ یا من تعبأ وتہیأ واستعد لوفادۃ الی مخلوق رجاء رفدہ، یہ دعا بھی مشہور ہے، ہر مومن شب جمعہ اس دعا کو پڑھتا ہے۔ یہ شب عرفہ کے اعمال کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، لیکن یوم عرفہ کے حوالے سے جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس میں کئی اعمال ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک بہترین عمل دعائے عرفہ کا پڑھنا ہے۔ دعائے عرفہ میں جس میں خدا کی معرفت اور عبودیت کی طرف جو ہے دعوت دی گئی ہے، اور اس دعا کے آغاز سے پہلے سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جس انداز میں دعا کی اور دعائے عرفہ پڑھی، اس میں یہ رمز اور یہ سر موجود ہے، یہ نقطہ موجود ہے کہ کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے اور کس سے مانگنی چاہیے یوم عرفہ، یہ طریقہ مذکور ہے۔ ایک فقیر کے مانند سید الشہداء جس طریقے سے ایک بے کس اور فقیر انسان امیر کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اسی انداز میں سید الشہداء 9 ذی الحج کو مکہ معظمہ میں پروردگار کے حضور ہاتھوں کو پھیلا کر آنسو بہاتے ہوئے آسمان کی طرف رخ کر کے دعائے عرفہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ انداز بتاتا ہے کہ یوم عرفہ اگر کسی سے مانگنا ہو تو وہ اللہ سے ہی مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، جیسا کہ ایک روایت میں بیان کروں گا اس حوالے سے۔ اور دعا کے درمیان سید الشہداء آنسو سید الشہداء کے جاری ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں، ایک فقرہ دعا کا یہ ہے، یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین ویا اسرع الحاسبین ویا ارحم الراحمین صل علی محمد وآل محمد السادۃ المیامین، اور مسلسل سید الشہداء کے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ روز عرفہ امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے مانگ رہا تھا، تو امام نے فرمایا، واہ ہو تم پر، افسوس ہے، کیا خدا کے علاوہ سے مانگ رہا ہے؟ آج کے روز تو شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے
اس کے لیے بھی فضل خدا کی امید کی جاتی ہے اور اس کی سعادت مندی کی امید کی جاتی ہے، جو کہ ابھی شکم مادر میں ہے، اور تو خدا کے علاوہ سے مانگ رہا ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور یہ دعائے عرفہ کی انتہائی فضیلت ہے۔ انسان مومن متوجہ رہے اس دعا کے کلمات اور فقرات کی طرف، اور پڑھتے وقت جو ہے اس کے ترجمے کی طرف توجہ دے دے۔ دوسرا عمل جو کہ روزہ عرفہ انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے، وہ زیارت امام حسین ہے۔ روزہ عرفہ بشیر دہان راوی کا نام ہے، روایت کرتا ہے مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام سے کہ میں نے امام صادق سے پوچھا، یبن رسول اللہ، کبھی کبھار مجھ سے حج چھوٹ جاتا ہے تو میں روزہ عرفہ امام حسین کے پاس گزارتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے اے بشیر۔ اس کے بعد امام زیارت امام حسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ جو بھی مومن روز عید کے علاوہ قبر امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، حق امام کو پہچاننے کے ساتھ کہ یہ امام من اللہ، منصوص من اللہ، اور اس کی طاعت فرض ہے، مفروض الطاعہ ہے، اس حق کو پہچانتے ہوئے اگر زیارت امام حسین کے لیے نکلتا ہے تو خداوند متعال اس کے لیے 20 حج مقبول اور 20 عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھتا ہے، اور اسے 20 جہاد جو کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ یا امام عادل کے ساتھ جہاد کا جو ثواب ملتا ہے، خداوند متعال اسے لکھ دیتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ بشیر نے کہا، اے فرزند رسول، موقف عرفات کا جو ثواب ہے مجھے کہاں سے وہ حاصل ہوگا؟ جب یہ جملہ کہا راوی نے تو امام نے میری طرف، راوی بیان کرتا ہے، بشیر بیان کرتا ہے، جب میں نے یہ کہا کہ فرزند رسول، موقف عرفات کا جو ثواب ہے، عرفات میں جو حجاج کا جو موقف ہوتا ہے، وہ ثواب مجھے کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو امام نے میری طرف غضبناک نگاہ کی اور فرمایا، جب مومن قبر حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، بلکہ امام نے مجھ سے سوال کیا، روایت کا مضمون یہ ہے کہ امام نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم نے حج کو انجام دیا ہے؟ تو میں نے کہا، راوی بیان کرتا ہے، میں نے کہا فرزند رسول، میری جان آپ پر فدا ہو، پیسے نہیں تھے، استطاعت نہیں تھی، اسی لیے حج پہ نہیں جا سکا، لیکن روز عرفہ کو قبر حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس میں نے وہ دن گزارا۔ تو امام نے فرمایا، آپ کا عمل مینا کے حجاج کے عمل سے کم نہیں ہے، مینا کے حجاج کے عمل سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، مجھے خوف ہے، میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، فضیلت زیارت امام حسین کی جو فضیلت ہے، لیکن مجھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حج کو ترک کریں، اس چیز کا مجھے خوف ہوتا ہے۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ لوگ حج کو ترک نہ کریں، لیکن اس بنا پر کہ چونکہ امام حسین کی فضیلت، زیارت کی فضیلت زیادہ ہے، لہٰذا حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ناظرین محترم، یہ مقصود نہیں ہے۔ حج ایک واجب عمل ہے، ہاں ثواب کا زیادہ ہونا کسی مستحب کام کے اوپر یہ کوئی اس کے ساتھ منافات نہیں ہے، بلکہ امام اس چیز کا، امام کو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیلت زیادہ ہونے کی بنا پر واجب حج کو ترک کرے، جس کا خوف ہے امام معصوم کو۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص حق امام کو پہچانتے ہوئے بغیر کسی تکبر کے، یہ نہ کہیں کہ میں زائر امام حسین ہوں، مجھے فضیلت حاصل ہے دوسروں کے اوپر، تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، بغیر کسی تکبر کے ساتھ امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے دائیں جانب 1000 ملائکہ اور بائیں جانب 1000 ملائکہ اور 1000 حج و عمرہ، جو کہ مقبول شدہ حج اور مقبول شدہ عمرہ کا ثواب، وہ حج، اس حج کا ثواب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے وصی کے ساتھ حج کا جو ثواب ملتا ہے، خداوند متعال وہی ثواب اس مومن کو بھی عطا کرتا ہے جو امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے۔ لہذا دعا ہے کہ پروردگار، اور یہ رحمت خدا کا تقاضا ہے کہ اگر عام مومن جس کے پاس استطاعت نہ ہو حج کے لیے، تو خدا نے اس کو حج کے ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ اور راستے بھی دکھا دیے ہیں کہ اگر کوئی حج پہ نہ جا سکے تو کم از کم زیارت امام حسین کی
وہ استطاعت تو رکھتا اس کے پاس ہوگی، وہ امام کی زیارت کے لیے جائے تو حج کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب خداوند متعال اسے عطا کرے گا۔ پروردگار ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔